آپ نے تو اب آپ جا کر کہیں گے مجھے 6 انڈے دے دو. کیا کہیں گے؟ 6 انڈے دے دو. وہ 6 دے گا تو آپ کو دیکھنا ضروری کہ وہ 6 ڈال رہے ہیں یا نہیں کر رہا, گنتی پوری ہے اس کی. یا آپ نے نہیں دیکھا تو گھر جا کر پہلے گننا ضروری, پھر استعمال کریں گے, ورنہ حرام. اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے مثلا 6 انڈوں کی قیمت آپ نے معلوم کی 30 روپے کے ہیں, آپ کہیں مجھے 30 روپے کے انڈے دے دیں, کیا کہیں؟ تو آپ نے اب عددی چیز, گنتی والی چیز, عدد گنتی کے اعتبار سے نہیں خریدی تو نہ آپ کا سامنے دیکھنا ضروری, نہ دیکھا ہو تو دوبارہ نہ گننا ضروری. یہ صورت آپ بہت ساری بنا سکتے ہیں. اسی طرح ایک عام صورت یہ ہے, یہ تو گنتی والی چیزیں ہو گئی. بعض اوقات آٹے کی تھیلی رکھی ہوتی ہے, اندازہ ہو جاتا ہے یہ 10 کلو والی ہے, یہ 5 کلو والی ہے. اب ایک تو میں نے آپ کو وہ صورت بتائی کہ پہلے قیمت معلوم کر لیں, پھر پیسوں کے اعتبار سے خرید لیں, ٹھیک ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ چیز کو آپ وزن کے اعتبار سے خریدیں نا, بلکہ کہیں کہ یہ جو تھیلی ہے آٹے کی, اشارہ کر کے کیا کہیں, یہ تھیلی مجھے دے دیں, کتنے کی ہے؟ وہ کہے گا 300 روپے کی. اب آپ نے لفظ کیا کہا, یہ نہیں کہا 10 کلو آٹا چاہیے, آپ نے کہا یہ تھیلی دے دو. اب اس تھیلی میں چاہے 10 ہو, 9.25, 9.5 ہو, آپ نے اس تھیلی کا سودا کیا ہے, پیسے دے دیے, آپ کا سودا ہو گیا, آپ کا سودا ہو گیا. تو 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ وزن کا لفظی استعمال نہ کریں, اس چیز کی طرف اشارہ کر دیں یہ چیز دے دیں تھیلی میں اگر پیک ہے, تو یا پھر اس کی قیمت معلوم کر کے قیمت کے اعتبار سے وہ چیز خرید لی جائے. اب راشن کا ہماری سوال کسی نے پرچی بھیجی ہے کہ گھروں میں سودا آتا ہے. اب وہ 2 صورتیں ہوتی ہیں اس کی. ایک صورت تو یہ کہ آدمی خود خرید کر آتا ہے, مہینے کا پورا راشن خریدتا ہے نا, تو اس وقت جو ہے احتیاط کرے, چیزیں اپنے سامنے تلوائے, کہ جو صورتیں اور میں نے بچنے کی آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس اعتبار سے پہلے پرچے پر سب کی قیمت لکھوا لے, سب کی قیمت لکھوا لے, اور پھر قیمت کے اعتبار سے خریدے, یہ اتنے کی دے دو, یہ اتنے کی دے دو, یہ اتنے کی دے دو. جب مال بن جائے تو اٹھا کر لیا, سامنے بنے گا. اور ایک صورت یہ ہے کہ پورے ماہ سودا آتا رہتا ہے اور پھر آخر میں اس کا کیا ہوتا ہے, حساب. یہ صورت تھوڑی سی پیچیدہ ہے, اس میں بھی ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم جب اسے کہہ کر آئیں تو کیا کہیں گے, کہہ کر آئیں تو کیا کہیں گے. اصل میں یہ بالکل ایک انوکھی صورت ہے. بے میں ہوتا یہ کہ چیز آپ نے لی ہے قبضے میں اور اس کی قیمت ادا کر دی, ہاتھوں ہاتھ, یہ تو سودا مکمل ہو گیا. لیکن ادھار سودا لینا اور قیمت بعد میں دینا, قیمت مقرر تو ہوتی ہے نا, قیمت اگر مقرر ہی نہ ہو تو کیا ہوگا, بھائی درست نہیں ہوگی. تو 10 کلو ہو, چیزیں ہوں, جو بھی ہوں, تو جب بھی آپ اس سے لینے جائیں گے, پورے مہینے کا بندہ ہوتا ہے, آخر میں حساب ہوتا ہے, تو ہر بار آپ یہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی دقت نہیں. مہینے کے آخر میں آپ کا حساب ہوتا ہے. آج مجھے اگر آٹے کی ضرورت ہے, چینی کی ضرورت ہے, دالوں کی ضرورت ہے, تو میں جا کر کیا کہوں اسے, کوئی کھڑے ہو کے بتائے گا آپ میں سے, الفاظ دہرائے گا, کوئی کھڑے ہو کے بتانا چاہے, بتائیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثال کے طور پہ اگر ہمیں اس کے پاس کوئی چیز لینے جانی ہے تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ مجھے 100 روپے کا آٹا دے دو یا 300 روپے کا آٹا دے دو, یہ چینی مثال کے طور پر 50 روپے کلو یا 45 روپے کلو, تو ہم سے 50 روپے کی چینی دے دو. اکثر دکانوں میں پیکٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, جو خریداری آپ نے بھی کی ہے نا, سب نے کی ہے نا, دکانوں میں اسٹور میں جائیں تو چینی کے پیکٹ بنے ہوئے ہیں, 1 کلو والے, آدھا کلو والے, دالوں کے بنے ہوئے 1 کلو والے, آدھا کلو والے. تو آپ دھیان کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اکثر جگہوں پر اسٹور میں آپ کو گھومنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے, اپنی چیزیں اٹھاتے جائیں, کاؤنٹر پہ رکھتے جائیں. ایسے اسٹور ہوتے ہیں نا دنیا میں, زیادہ ایسے ہی ہوتے ہیں, ایسے کے پاس جائیں تو آپ اس سے چینی کی, آپ نے 1 کلو چینی چاہیے تو آپ کو کلو کا لفظ بولنے کی ضرورت کیا ہے, کیوں آپ حرام میں پڑتے ہیں؟ آپ نے کلو والی تھیلی اٹھائی, کاؤنٹر پہ رکھ دی, یہ تھیلی ایک سر میں آ رہا ہے. پیکٹ دودھ کے بنے ہوئے تو آپ کہیں مجھے 1 پیکٹ دے دو. یہ دال کے پیکٹ بنے ہوتے ہیں, پاؤ کا الگ نظر آتا ہے, آدھا کلو کا الگ آتا ہے, کلو کا الگ آتا ہے. تو آپ نے آدھا کلو کا اٹھایا, یہ 2 دال کے پیکٹ, 2 چاول کے پیکٹ, 2 چینی کے پیکٹ. آٹے کی 1 بوری اٹھا لی آپ نے, ٹھیک ہے, وہ اس کے پاس رکھوا دی کاؤنٹر پہ, یا اسے کہہ دیا کہ 1 بوری یہ والی آٹے کی اٹھا دیں, بڑی بوری,
تو وہ اس طرح کر کے جب آپ کا سودا جمع ہو جائے گا وہ بل بنا کر دے گا، آپ قیمت ادا کریں گے جائز. تو یہ صورت چاہے آپ نقد خریدیں، چاہے پورا سودا ایک ساتھ خریدیں، یا مہینے کا سودا آپ دکان سے اٹھاتے رہتے ہیں، جاتے آتے رہتے ہیں اور آخر میں حساب ہوتا ہے، چاہے وہ ہو، تمام تینوں صورتوں کے اندر آپ کو دھیان رکھنا یہ لازم و واجب و ضروری ہے. نہیں رکھیں گے تو جو صورتیں میں نے بتائی ہیں اگر وہ پائی گئیں تو کھانا حرام اور تصرف حرام. اب آپ غور کیجیے، لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا. سارے لوگ اگر شراب نہیں پیتے، سود نہیں کھاتے، جوا نہیں کھیلتے، کیا ایسے مسائل سیکھنا ان پر لازم نہیں ہے؟ اس طریقہ کار سے بے و شرع میں بے احتیاطیوں بد احتیاطیوں کی بنا پر جو چیز جس کا کھانا ہمارے لیے جائز نہ ہو وہ جب ہمارے پیٹ میں جائے گی تو کیسا لقمہ گیا؟ کیا اسے آپ حلال کہیں گے حرام کہیں گے؟ آپ نے خریداری کی تھی نا، ایک اعتبار سے بے مکمل ہوئی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ آپ کھا نہیں سکتے. شریعت کہتی ہے کہ آپ اسے بیچ نہیں سکتے، لیکن ہم اس شریعت کا حکم کو نہیں مانتے اور ہم منہ کے اندر لے کے جا رہے ہیں، پیٹوں میں لے کے جا رہے ہیں. تو ہماری حالت کیا ہے؟ تو آپ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ساری اکثریت مبتلا ہے. تو جسے اندیشہ ہو کہ گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، خریداری خود شروع کر دیں آپ اگر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے. ورنہ اپنے بھائی میں یا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، بڑے بھائی ہوتے ہیں، گھر کے دیگر افراد ہوتے ہیں، جو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ جائے اسے سمجھائیں، اس سے پوچھتے بھی رہیں اور اس کے بعد یہ خریداری کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناجائز و حرام مال کی جتنی صورتیں پائی جاتی ہیں ایک کاش ہمیں اس کا علم حاصل ہو جائے، ہم عالم کامل ہو جائیں تجارت کے اور بے کے مسائل سے، اور اپنے آپ کو حرام سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں. جو روایت میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی، حدیث سے یہ مسئلہ ماخوذ ہے. فقہا نے فرمایا ہے دینی مسئلہ ہے، جب دینی مسئلہ واضح ہو جائے تب اس کے بعد چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں، ماننا ہی ماننا ہے. اب آدمی ہیلے بہانے کرے گا، سب کرتے ہم بھی کریں گے. سب کیا کرتے ہیں؟ گناہ سب کے کرنے سے جائز تھوڑی ہو جاتا ہے. اسی طرح رضامندی سے گناہ جائز نہیں ہوتا. ہمیں دینی احکام سیکھنے ہوں گے، اس پہ عمل پیرا ہو کر اپنی نجات کا سامان کرنا ہوگا. دعا کی قبولیت کے حوالے سے میں نے وہ روایت سنائی آپ کو، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کی قبولیت کی دو کنجیاں ہیں. علماء کہتے ہیں عقل حلال اور صدق مقال. حلال کھانا، کمانا، پہننا اور سچ بولنا، ہر بات میں سچ بولنا، حق بولنا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی
اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم نے ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے، اہل علم اسلامی بھائیوں سے، مبلغین سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی۔ خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جس نے سنا، لکھا اور اسے یاد رکھنے کی نیت کر لی ہے، اور جو نہ لکھ سکا ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ کئی باتیں ضائع کر دے۔ چند مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ چند مدنی پھول جو مرتب کرنے کا، لانے کا ذہن بنا، یہ آپ کے تجارت کورس میں ہونے والا ایک مدنی پھول ہے جس نے اس طرف تحریک کی۔ اور وہ مدنی پھول یہ ہے کہ تجارت کے ذریعے کئی ممالک اسلام کے زیر سایہ آئے، اور تبلیغ دین میں، نیکی کی دعوت میں تجارت اور تاجروں کا ایک بڑا حصہ، یہ بھی آج یہ ہمارے تجارت کورس میں یہ ایک مدنی پھول ہمیں ملا۔ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا یہ تجارت کورس جس کا آج آخری دن ہے، اور آپ تمام اسلامی بھائی اب اپنے اپنے بازاروں میں پہلے بھی جاتے تھے اور اب جائیں گے، لیکن اب آخر میں ہم کوئی ایسا میسج لے کے جائیں کہ اب کرنا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بلا مبالغہ لاکھوں دکانیں، ہزارہا میلیں یہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں، اور ان لاکھوں دکانوں اور ان ہزارہ میلوں سے کروڑ ہو مسلمان وابستہ، یا تو کوئی اجیر ہے یا کوئی آجیر، تو ریٹیلر ہے تو ہول سیلر۔ اس تمام تک یہ کورس کے پیغامات پہنچے نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جنہوں نے مدنی چینل دیکھا یا جو دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ وہ کسی حد تک اس کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملے ایسے لوگ جنہوں نے مدنی چینل کے ذریعے کئی باتیں سیکھی، اور بذات خود کہی بھی کہ ہمیں اس کورس کے ذریعے یہ باتیں پتہ چلی۔ چند روایات اپنے پیش نظر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، تو جا کر بازار میں یا جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر اس کانسیپٹ پر عمل کرنے میں ہمیں مدد ملے گی کہ میں تاجر ہوں، تجارت کر رہا ہوں، اور اس ذریعے سے میں نیکی کی دعوت عام کرنے اور لوگوں کو دین کی طرف لانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام پر بیعت فرمایا اور واپس جانے لگے، تو آپ نے ان کا کپڑا کھینچا اور ان پر ہر مسلمان کی خیر خواہی کو شرط رکھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی سامان بیچنا چاہتے اس کے عیب بیان کر دیتے، پھر اسے گاہک کو اختیار دیتے اور فرماتے چاہو تو لے لو اور چاہو تو چھوڑ دو۔ ان سے عرض کیا گیا جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی تجارت نہیں چلے گی۔ انہوں نے فرمایا ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر ہر مسلمان کی خیر خواہی کی بیعت کی ہے۔ یہ اتنی بنیادی بات تھی۔ مشکاۃ شریف میں اسی طرح کی روایت کے تحت اس کی حاشیے میں یہ ایک انہی کا واقعہ نقل ہے کہ ایک دن یہ بازار گئے، بازار جا کر انہوں نے گھوڑا خریدنا چاہا، گھوڑا بڑا اچھا لگا، پوچھا کتنے کا۔ اب مجھے پراپر وہ اماؤنٹ تو یاد نہیں ہے جو حاشیے میں لکھی ہے، مثال کے طور پر گھوڑا بیچنے والے نے کہا 400 درہم کا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا
تھوڑا ادھر ادھر دیکھا، فرمایا یہ تو مجھے 600 درہم کا معلوم ہوتا ہے. اب وہ بیچنے والے کے منہ میں پانی آئے گا اور کیا آئے گا کہ یہ نیا گاہک آیا ہے جو کم کرانے کے بجائے زیادہ بول رہا ہے، تو 600 کا لے لیجیے بھائی. پھر تھوڑا ادھر ادھر دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ تو مجھے 800 درہم کا معلوم ہوتا ہے، 800 میں دو گئے. وہ خوش ہو گیا، اب 800 درہم کا لے لیجیے. خیر اس نے 800 درہم لیے اور گورا حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا. آپ جب یہ سودا کر کے واپس لوٹے تو کسی نے آپ سے عرض کیا علی جان یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا، اس بیعت پر عمل کر رہا ہوں. جو پچھلے دنوں ہمارے اسلام بھائی نے ہمیں بتایا نا کہ اسلام پھیلا ہے تاجروں کے ذریعے کئی ممالک میں، اس پر تھوڑا سا غور کیا میں نے کہ آخر تجارت کے ذریعے اسلام کا پھیلنا کیا، تجارت اور اسلام کا پھیلنا، تاجر اور تبلیغ دین کیا. آیا وہ آیات پڑھ کر سناتے تھے، روایات پڑھ کر سناتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ہو سکتا ہے یہ بھی کام کرتے ہوں، لیکن ایک بنیادی بات جو سمجھ میں آئی یہ کہ اس وقت کے تجار نے اسلام کے بیان کردہ تجارت کے ان اصولوں پر عمل کیا جس میں لوگوں کی خیر خواہی پوشیدہ، احسان پوشیدہ، عدل پوشیدہ. پھر بہت بنیادی بات جو سمجھ میں آتی تھی وہ تھی امانت داری، وہ تھی دیانت داری، وہ تھا ایفائے عہد، وعدے کی پاسداری. کہ ہمارے اس وقت کے کامل مومنین جو تجار تھے جب وہ بازاروں میں گئے تو انہوں نے خیر خواہی کا انداز اختیار کیا. جیسے کہ آپ نے اقالہ کے مسائل پڑھے، الف قاف الف لام ہا، اور اس طرح کئی اور عدل و انصاف کے اور احسان کے آپ نے یہاں پر اسباق سیکھے اور پڑھے ہوں گے کہ ایک شخص آیا، اس سے سودا لیا، سودا لینے کے بعد جب وہ چلا گیا اس کو مال پسند نہ آیا، جب مال پسند نہ آیا جب وہ واپس آیا مال واپس کرنے کے لیے تو اس وقت کے تاجروں نے اس پر احسان کرتے ہوئے وہ مال بغیر کسی بدل کے، بغیر کسی احسان جتائے، بغیر کسی رکاوٹ کے وہ مال واپس لے لیتے تھے. اور ان کے پیش نظر روایات ہی کی روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اس طرح مال واپس لے لے اس کو یہ فضیلتیں ملتی ہیں. اب کوئی شخص اس طرح مال واپس لے لے، ظاہر ہے کہ اس کی اس انداز سے اگلے کے دل میں جگہ بنے گی. جو کفار اور غیر مسلم دیکھیں گے کہ مسلمان کا انداز تجارت ایسا ہے اور مسلمان یہ کہے گا کہ یہ میں نے اسلام سے سیکھا ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں وہی چیز بیچوں گا. ہم نے یہاں پر ایک ناجائز تجارت کی صورت یہ بھی سیکھی جو بہت زیادہ عام ہے ہمارے یہاں، اور بازاروں میں اس پر بہت زیادہ بے باکی کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ 2 نمبر کا مال 1 نمبر کر کے بیچنا، لیبل تبدیل کر دینا، اور کپڑے پر جو گزانے پر 1-1 2-2 گز پر جو پرنٹ چھپتا ہے. میں نے وہ بازار دیکھے، میں نے وہ پرنٹ دیکھے، میں نے وہ پرنٹ کی فریمیں دیکھی ہیں جو ہر گزانے کے اوپر رکھ کر اس کے اوپر گولڈن کلر سے برش کیا جاتا اور بالکل وہ چھپائی اتر جاتی، میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہوتا. یہ سب کچھ آنکھوں دیکھا. لیبل دیکھے ہیں جو گارمنٹس پر یا دیگر چیزوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں. ایسی کئی چیزیں آنکھوں دیکھی ہیں اور یہ اتنی بے باکی کے ساتھ بیچی جاتی ہیں. پھر فلاں میڈ ان کر کے فلاں میڈ ان دینا، بالخصوص عورتوں کو بیوقوف بنانا یہ شاید مردوں کے مقابلے میں آسان ہے. ان کو مہنگا مال بیچنا بھی آسان ہے، ان کو بیوقوف بنانا بھی آسان ہے. ویسے بیچاری ناقص ساتھ ہوتی ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے بازار کا اکثر حصہ انہی سے بھرا ہوا ہے. ہم گئے صبح کاروبار کرنے کے لیے اور ہمارے گھر کی عورتیں گئیں خریداری کرنے کے لیے.
ہم گئے مال کمانے کے لیے، یہ گئی مال اڑانے کے لیے. ایسا لگتا ہے جیسے تقسیم ہو گئی ہے کہ میرا کام کما کے لانا ہے اور آپ کا کام خرچ کرنا ہے، اور خرچ میں بھی بازار جا کر خرچ کرنا ہے. اب یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر بازار جاتی ہیں یا شریعت کے دائرے میں رہ کر نہیں جاتی، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں امیر سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب اب کم و بیش 400 صفحات پر چھپ کر آ چکی ہے. نہیں، اسے حاصل کیجئے، پتہ چلے گا کہ عورت کا کب بازار میں جانا درست ہے اور کب بازار میں جانا درست نہیں، اور درست ہے تو کس صورت میں درست ہے. تو ان کو بے وقوف بنانا آسان کام ہے، بلکہ کئی ایسے ریٹیلر ایسے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ یار کوئی عورت کی آ جائے. یہ سب آپ کو تجارت کے، دکانداری کے، بازار کے احوال پتہ ہیں. بدقسمتی سے اس طرح کا کاروبار کرنے والے ہمارے اپنے مسلمان ہیں جو کہ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں اور 2 نمبر کا مال بیچتے ہیں. امت کی خیر خواہی، لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ، سچائی، دیانت داری، ایفائے عہد، یہ سب کہاں گیا؟ جیسے اسی 11 دنوں کے اندر ہم نے ایک اور بات سیکھی تھی، وہ ہے قرض کی ادائیگی. تھوڑی تھوڑی جھلکیاں بھی آپ کو بیان کرتا چلو. وہ تھی قرض کی ادائیگی، کہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول یہ فی زمانہ ہمارے بازار میں بہت بڑی بگاڑ کا سبب ہے. پیسے پڑے ہیں لیکن نہیں دیتے، دھکے کہلاتے ہیں. روز کے 50 روپے دیں گے، روز کے 100 روپے دے دیں گے. جو ادھاری وصول کرنے کے لیے جائیں گے تو بلکہ ادھاری وصول کرنے کے لیے الگ سے آدمی رکھا جاتا ہے، اس کو بھی دھکے کھلائے جاتے ہیں اور بڑا ہی رلا کر قرضہ دیا جاتا ہے. ان مارکیٹوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ان بازاروں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم وعدہ پورا کریں. چیک باؤنس ہو جانا، پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا قانون بنا ہوا ہے کہ جس کا چیک باؤنس ہو گیا، وہ چیک باؤنس جس کا ہوا وہ چاہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائے گا، اور یہ ایف آئی آر جو کٹے گی وہ بیل والی نہیں ہے، اس کی ضمانت نہیں ہے، وہ ڈیفینیٹلی اریسٹ ہوگا. اب چیک دینا، چیک دے کر ایک ٹائم اس کو فون کر دینا، بیچارے کو رات کو فون کر دینا، بھائی جان کل چیک جمع نہیں کروائیے گا. کیوں؟ وہ تھوڑا بیلنس کا مسئلہ ہے اس لیے وہ تو گیا نا بیچارہ. اب تو کہہ دو گے کہ میں نے تو وہ منع کیا تھا. ایسی اتنی برائیاں ہمارے اس وقت کاروبار میں ہیں. میرے متروں پہلے سمجھ، اس تجارت کورس سے فارغ ہونے کے بعد نیت کر لیجیے کہ ہم اپنے بازاروں میں ان باتوں کو عام کریں گے. ہمارا مقصد اپنے بازاروں کو ستھرا کرنا ہے. گویا کہ بازاروں میں اور تجارت میں ایک مدنی انقلاب برپا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ لاکھوں لاکھ لوگ آئیں گے اور لاکھوں لاکھ لوگ سنیں گے، لیکن مدنی چینل کے ذریعے، وی سیریز کے ذریعے سینہ با سینہ ایک ایک کو جا کر اگر آپ نیکی کی دعوت دیں گے. دیکھا بے نمازی کو نیکی کی دعوت دیتے نمازی بن جاتا ہے نا، داڑھی منڈے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں داڑھی رکھ لیتا ہے. اس فیشن کے دور میں اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں امامہ باندھ لیتا ہے. ایسے پرفتن دور میں جہاں فیشن ہی فیشن ہے وہاں پر نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو وہ پینٹ شرٹ اتار کر مدنی لباس پہن لیتا ہے. وہ مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ ہو جاتا ہے، گھر چھوڑ دیتا ہے 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 12 ماہ کے لیے گھر چھوڑ دیتے ہیں ہم جسے نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں. آج آپ نیت کر لیجئے کہ ہم نے جو یہاں پر 11 دن بیٹھ کر تجارت کورس میں بازار کو ستھرے کرنے کے جو مدنی پھول سیکھے ہیں، مدنی پھول لیے ہیں، ایک تو وہ جو مجھے خود میرے اپنے کاروبار میں امپلیمنٹ کرنے ہیں کہ نہ میں جھوٹ بولوں گا، نہ میں بددیانتی کروں گا، بلکہ میں خالص فقط ایمانداری کے ساتھ اپنے کاروبار کو کروں گا. نہیں چاہیے مجھے بےمانی کا روپیہ، نہیں چاہیے مجھے جھوٹ کا روپیہ، نہیں چاہیے مجھے دھوکے کا روپیہ، چاہیے ہی نہیں، خالی فقط یہ چیزیں چاہیے. اب یہاں ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں. اب جنہوں نے یہاں سیکھا کہ یہ ناجائز ہے اور ناجائز چیز، اسی طرح یہ مال ناجائز آ گیا. اب بالفرض ایسے اسلامی بھائی جن کے پاس تجارت کرتے ہوئے ناجائز مال آ چکا ہے، ناجائز رقم آ چکی ہے، ناجائز سرمایہ لا چکے، ناجائز اپنا کیپٹل بنا چکے، ناجائز مال سے بینک بیلنس بنا چکے. اب جب یہاں پتہ چلا کہ یہ ناجائز کر چکے، اب وہ مال ان کے پاس موجود ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناجائز کاروبار کی وجہ سے یا کسی بھی دوسرے ناجائز طریقے سے جو مال کمایا جائے اس کی متعدد صورتیں ہیں. بعض صورتیں وہ ہیں کہ جن میں جو مال کسی آدمی کے پاس آتا ہے وہ اس مال کا مالک ہی نہیں بنتا. مثال کے طور پہ رشوت کے طور پر جو مال حاصل کیا، رشوت کے طور پر جو مال حاصل کیا وہ رشوت لینے والے کی ملک میں آتا ہی نہیں. اس پر فرض ہے کہ وہ مال جس سے رشوت لی ہے اسے ایک ایک پیسے کے حساب سے واپس کر دے، خواہ وہ کروڑوں روپے میں ہے یا وہ اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ. اس کے علاوہ اس سے چھٹکارے کی کوئی دوسری صورت نہیں. رشوت کے مال کے بارے میں یہ حکم. تو اس طرح کے اور کئی اموال ہیں کہ جن کے بارے میں یہی حکم ہے کہ وہ مال ایک ایک پیسہ واپس کرنا ہوگا. اس کی دوسری صورت، کسی کا مال چھین لیا، کسی کا مال چرا لیا. جو مال چھینا، غصب کیا یا جو مال چرایا، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی ایک ایک پیسہ واپس دینا پڑے گا. 1 روپے کی بھی ملک حاصل نہیں ہوئی، اس کا استعمال کرنا حرام. اسے نہ کسی کو صدقہ دے سکتے ہیں، نہ وہ مسجد میں دے سکتے ہیں، نہ وہ مدرسے میں دے سکتے ہیں، نہ وہ غریبوں کو دے سکتے ہیں، بلکہ وہ مال واپس ہی کرنا ہوگا. اسی طرح اسی کی ایک اور صورت، ناجائز کام پر اجارہ کیا. ناجائز کام پر اجارہ کیا جیسے گانے بجانے پر اجارہ کیا، یا کوئی بھی ناجائز کام ہے جیسے داڑھی مونڈنا ہے، داڑھی مونڈنے کی اجرت ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے. تو ہر ناجائز کام کی جو اجرت ہے یہ حرام، اور یہ بھی آدمی کی ملک میں داخل نہیں ہوتی. یہ بھی بعین ہی واپس کرنی پڑے گی، اور اس کا بھی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پہ ساری زندگی جو ہے وہ موسیقی بجانے کی اجرت وصول کی، اب توبہ کا ذہن بنا تو وہ رقم جو ہے وہ فقیروں کو دے دیں، غریبوں کو دے دیں. ایسے نہیں، بلکہ اس طرح کا مال جس سے لیا ہوتا ہے اسی کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے. ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ بالفرض جس سے مال لیا، مثال کے طور پہ کسی سے رشوت لی یا کسی کا مال چھینا یا کسی کا مال چرایا، اب یہ نہیں پتا کہ وہ بندہ ہے کہاں پر، نہ اس کا پتہ نہ اس کے ورثاء کا پتہ. اب اس صورت میں وہ مال بغیر ثواب کی نیت کے اسے صدقہ کر دیا جائے گا، یعنی وہ غریبوں کو دے دیا جائے گا. ایک صورت یہ. دوسری صورت وہ ہے کہ جو ناجائز کاروبار کیے جاتے ہیں. ناجائز کاروبار کے اندر جیسے مثال کے طور پہ سودی کاروبار کیا، اور یا اس کے علاوہ شرعی اعتبار سے عقد فاسد کیا گیا، یعنی کاروبار کے اندر ایسی شرط لگائی کہ جس کی وجہ سے کاروبار ناجائز ہو گیا. ایسے جو اموال ہیں، ان اموال کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو نفع ان سے حاصل ہو، اس میں 2 حکم ہیں. ایک حکم تو یہ ہے کہ وہ نفع جس سے حاصل کیا اسی کو واپس دے دیا جائے، اور ایک حکم یہ ہے کہ وہ نفع صدقہ کر دیا جائے. یعنی خلاصہ کلام یہ بنا کہ اس نفع کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا یہ ناجائز ہے، اور وہ مال جس سے کمایا اسی کو واپس کر دیا جائے، یا وہ مال صدقہ کر دیا جائے. ان 2 صورتوں کی اجازت ہے. بطور خاص سود کے معاملے کے اندر یہ حکم اعلیٰ حضرت علی رحمٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں کئی جگہ بیان کیا ہے. عقود فاسدہ اور سود، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی آدمی نے دوسرے کو قرض دے کر یا کسی دوسری مد میں سود وصول کیا، اب اس کے بعد 10,000 روپے سود کے ہیں، یا تو 10,000 روپے جس سے سود لیا اسے دے دے، اور یا پھر وہ 10,000 روپے صدقہ کر دے. لیکن صدقہ کرنے میں وہ جیسے عام صدقہ کیا جاتا ہے ثواب کی نیت کی جاتی ہے، اس ثواب کی نیت نہیں کرے گا کہ ہم صدقہ کرتے ہیں تو 1 درہم خرچ کرنے کے اوپر 1 روپیہ خرچ کرنے پر 10 گنا 700 گنا ثواب ملتا ہے. اس ثواب کے حصول کی نیت نہیں کی جائے گی. تو
عام طور پہ جو تجارت کے اندر معاملات ہیں وہ دوسری شک میں آتے ہیں کہ جن کے اندر یا تو یہ ہے کہ مال اس کو لوٹا دیا جائے اور یا یہ ہوتا ہے کہ ان کو صدقہ کر دیا جائے. اس کی ایک اور مثال یا وضاحت کے لیے عرض کرتا ہوں. فتاوی رضویہ شریف میں اس کے کئی مسائل موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص فوت ہوا اور اس کا کاروبار جو ہے وہ اس کی اولاد کی طرح منتقل ہو گیا. اولاد نے ایک آدمی نے وہ کاروبار سنبھال لیا. اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ بقیہ جو ورثہ ہیں ان کی بھی رضامندی شامل ہوتی ہے کہ ایک بھائی یا ایک فرد کاروبار چلائے اور سب کے درمیان نفع تقسیم کر دے. جہاں پر سب کی رضامندی ہے وہاں پر تو کاروبار کیا جائے گا, نفع تقسیم کر دیا جائے گا, کوئی حرج نہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کاروبار پہ قبضہ کر لیا اس نے. اب کاروبار پہ قبضہ کر کے وہ اس کاروبار کو چلا رہا ہے اور بقیہ لوگوں کو وہ ان کا حق نہیں دے رہا. اس صورت میں جس آدمی نے کاروبار کیا اور نفع کمایا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یا تو وہ نفع جن جن کا جتنا جتنا بنتا ہے ان کو واپس کر دیں, اور یا پھر حکم یہ ہے کہ اس نفع کو صدقہ کر دے. اور افضل اور بہتر صورت یہ ہے کہ جن جن لوگوں کا نفع وہ بنتا ہے وہ نفع ان کے حوالے کر دیں. تو اب تجارت کے اندر جو ہے یہ تعین پہلے نمبر پر کرنی پڑے گی کہ اگر ناجائز کام کی وجہ سے نفع کمایا گیا تو وہ کس مد میں آیا. اب اگر وہ پہلے والی مد کے اندر آتا ہے کہ جس میں واپس کرنا ہی ضروری ہے تو پھر اس کو واپس ہی کرنا پڑے گا. اور اگر وہ واپس کرنے والی شک نہیں, اس میں متعین نہیں ہے تو اس کو واپس ہی کیا جائے, بلکہ اختیار ہے کہ چاہے واپس کرے چاہے صدقہ کر دے, تو پھر دونوں میں سے جس طریقے کو چاہے اختیار کر لیں. تو اب اس میں ایک اجمالی صورت تو یہ بیان کر دی ہے, لیکن ہر شخص کے کاروبار کی صورتحال جدا گانا ہوتی ہے. ہر شخص کا کاروبار جو ہے وہ دوسرے سے منفرد ہوتا ہے. تو اب کس شخص کے لیے کیا حکم ہے, وہ سارے کا سارا واپس کرے یا سب کا سب صدقہ کرے. تو اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ ہر فرد جس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ مجھ سے یہ ناجائز کام ہوا اور میں نے اس طریقے سے ناجائز مال کمایا, تو وہ اپنے کاروبار اپنے اس نفع کی پوری کیفیت باقاعدہ کسی سنی مفتی کو بتا کر اس کے بارے میں حکم شرعی معلوم کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گویا کہ ہم نے یہ بات سمجھا کہ وہ ایک مشہور محاورہ ہے, سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. کہ اب جب سمجھ پڑی کہ یار ٹھیک ہے وہ ناجائز ہے تو وہ دو چار گال پر ہاتھ مارے اور اب نہیں کروں گا اپنی جگہ پر ہے. یہ تو کر کے بیٹھ گئے جو جائیداد کی جائیدادیں اور گھر کے گھر جو بنا لیے, بنگلوں کے بنگلے بنا لیے, تو یتیموں کا مال کھا کر بیٹھ گئے, بھائیوں کا مال کھا کر بیٹھ گئے, بہنوں کا مال کھا کر بیٹھ گئے, رشتے داروں کا مال کھا کے بیٹھ گئے. تو اب اس کا حکم کیا, تو اس کے متعلق ہماری یہ ایک رہنمائی بھی ہوئی کہ اس طرح کی کئی صورتیں ہیں کہ صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا, بلکہ جس کا مال ہمارے پاس ہے اس کو لوٹانا ہے. کس کو کس طرح کتنا لوٹانا ہے اس کی تفصیلات کے لیے ہمیں سنی مفتیان کرام سے اور دارالفتاء اہل سنت یہ ہمارے پاس موجود ہے, ان کے مفتیان کرام وغیرہ سے رابطہ کر لینا چاہیے. تو یہ ایک صورت ہمیشہ اپنے ذہن نشین ہمیں رکھنا ہے. نیز اب جب ہم یہاں سے تجارت کورس کر کے اب جا رہے ہیں تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جس بازار میں جہاں کام کر رہے ہیں وہاں سے مدنی قافلے ضرور سفر کروائیں گے. اس کے لیے آپ کو بہت کوشش کرنی پڑے گی. یعنی مدنی قافلے سفر کروانا 3 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 8 دن کے لیے, کسی سے اپنے کاروبار سے چھٹی کروانا, یہ ہے تھوڑا سا تکلیف دہ کام. لیکن جب ہم یہ قافلوں میں سفر کروائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بنے گا. قافلوں میں سفر کرنے کے 2 طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو نوکری کر رہا ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو وہاں کا مالک ہے. ہمیں دونوں کو پر ترکیب بنانی ہے. ہمیں بعض اوقات سیٹ کے جگہ ٹھیک ہے میرے 2 اسلام بھائی لے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ واقعی 2 اسلام میں چلیں گے تو اچھی بات ہے, لیکن ہم نے اس کو بھی سفر کروانا ہے جو دکان کا مالک ہے, جو مل کا مالک ہے, جو بڑے کاروبار کا مالک ہے. ایسا نہ سوچے کہ اس کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے, ٹائم ہوتا ہے. ٹائم کس کے پاس نہیں ہوتا.
ٹائم تقریباً لوگوں کے پاس ہوتا ہے. آپ دعوتوں میں چلے جائیں, دعوتوں میں غریب لوگ کتنے جاتے ہیں, بڑی بڑی دعوتوں میں غریب لوگ کتنے جاتے ہیں. غریب لوگوں کو آنے کون دیتا, 2-2, 3-3 گھنٹے کھانے کا انتظار کون کرتا ہے؟ آپ نہیں, شیخ صاحب 3-3 گھنٹے انتظار ہوتا ہے. 11 بجے 12 بجے گئے ہو, 3-3 4-4 بجے واپس آئے. روز کے روز ان کے اپائنٹمنٹ بھی ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ٹائم ہوتا ہے. کوشش کرنی ہے آپ نے کہ ان کو تیار کرنا ہے, تیار کر کے ان کو اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے. جب یہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ ان کا ذہن بنے گا. صرف 12 دن کے کورس سے ذہن نہیں بن جائے گا. 12 دن کا کورس جیسے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ اس سے تو ایک ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا کہ کاروبار ہے کیا. اور الحمدللہ ہمیں ہمارے اسلامی بھائیوں نے بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی اس تجارت کورس کے اندر کہ ہے کیا, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز و ناجائز صورتیں کیا ہیں, اجارے کی صورتیں کیا ہیں, سود کے بارے میں, قرضے کے بارے میں, اس کے علاوہ شرکت کے بارے میں, مداربت کے بارے میں. ہمیں کئی صورتیں پتہ چلی جس کی اس میں کہ جھلکیاں بھی نہیں تھی. اس سے کم از کم یہ بات اور ظاہر ہوئی کہ علم سیکھنا پڑے گا. ہم بغیر تجارت سیکھے تجارت کرنے کے لیے چلے گئے. ہم نے تجارت سیکھی کیا؟ ہم نے تجارت یہ سیکھی کہ والد صاحب یا جس نے ہم کو سکھایا اس کا جو طریقہ کار تھا کاروبار کرنے کا, ہم نے وہ سیکھا ہے. ہم نے کپڑے کی پہچان سیکھی ہے, لیکن کپڑے کو جائز اور ناجائز طریقے سے بیچنا نہیں سیکھا. ہم نے برتن کی پہچان سیکھی ہے کہ یہ تانبے کا ہے کہ اسٹیل کا ہے, لیکن اس کو شرعاً بیچنے کا طریقہ نہیں سیکھا. ہم نے سونے کی پہچان سیکھی ہے, ہم نے چاندی کی پہچان سیکھی, لیکن سونا اور چاندی کو بیچنے کا جائز اور ناجائز طریقہ نہیں سیکھا. ہم نے اسی طریقے سے آپ تمام فیلڈ میں چلے جائیں. اناج لے لیجیے, اناج کی پہچان سیکھی ہم نے کہ چاول کی اتنی قسمیں, فلاں کی اتنی قسمیں, دال کی اتنی قسمیں, ان کے ریٹ یہ ہوتے ہیں, ان مہینوں میں ریٹ بڑھ جاتے ہیں, ان مہینوں میں ریٹ کم ہو جاتے ہیں. اس طرح آنے والے کو اس طرح بیچتے ہیں, اس طرح آنے والے کو اس طرح بیچتے ہیں. جو اس انداز سے آئے اس کو 2 کلو زیادہ دیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں سیکھی جس سے اچھے کاروباری ہونے کا یا اچھے سیلز میں ہونے کا لقب مل جاتا ہے. لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کے بیچنے کا جائز اور ناجائز طریقہ نہیں سیکھا. یہ ہم کو دکان پر ہمارے والد صاحب نے نہیں سکھایا, ہم کو ہمارے سیٹ صاحب نے نہیں سکھایا, ہم کو ہمارے کسی میل آنر نے نہیں سکھایا. یہ چیزیں یونیورسٹی میں نہیں سکھائی جاتی. اگر آپ کہیں میں نے ICA میں کیا ہے کہ میں نے انسٹیٹیوٹ کاسٹ آف مینجمنٹ اکاؤنٹس میں جا کر اپنے مطلب کے سارے کاروبار کے طریقے سیکھے ہیں, میں نے MBA کیا ہے, ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کر کے میں فارغ ہوا ہوں, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کر کے فارغ ہوا ہوں, میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں. تو آپ نے جس سے جو چیز سیکھی ہے اس نے آپ کو وہ چیز سکھائی ہے. حرام اور حلال کی تمیز یہ عالم اور مفتی سکھاتا ہے. اس کے پاس ہم نہیں گئے, اس کے بعد ہم گئے نہیں, نہ اس کے پاس ہم کو کبھی کسی نے بھیجا. یہ ایک ڈفرینس ہے, یہ ایک ڈفرینس ہے. بدقسمتی سے یہ ایک ڈفرینس ہے جس کی میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مذہبی طبقے میں, عالم میں اور ایک کاروباری طبقے میں ایک فاصلہ ہو چکا ہے, ایک ڈسٹینس ہو چکا ہے. اس کو ختم کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. اور ہمیں ختم کرنے کے لیے یاد رکھیے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. میں نے ہمارے علماء کو دیکھا, مفتیان کرام کو دیکھا, دولت کے اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ کاروباری لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں. انہیں دیکھ کر مجھے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آتے ہیں, جو میں جن کو جانتا ہوں میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آتے ہیں کہ جن کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بازار میں از خود جایا کرتے تھے, بازار میں از خود جایا کرتے تھے, تجارت کرنے کے لیے نہیں بلکہ تجارت کرنے والوں سے پوچھنے کے لیے کہ تم تجارت کیسے کرتے ہو, تاکہ جب ہم سے فتویٰ مانگا جائے تو ہمیں مارکیٹ کا اور پتہ ہو کہ اس کے مطابق ہم فتویٰ دیں. اس طرح اہل علم طبقہ آج بھی اپنے طور پر کوشش تو کر سکتے ہیں, کرتے ہیں کہ کسی صورت ہمیں کاروبار کا اور پتہ چلے,
मार्केट का उस पता चले जिसके मुतालिक फतवा दें, लेकिन बदकिस्मती से कारोबार करने वाले को इस बात की नहीं पड़ी कि हमें ये पता चले कि कारोबार करने की जायज सूरत क्या है, नाजायज सूरत क्या है। इस फासले को खत्म करने के लिए दावत इस्लामी के इस मदनी मकसद में आप हमारा साथ दीजिए। अपने मार्केट के लोगों को, बाजार के लोगों को आप हाथ पकड़ कर मुफ्ती साहब के पास ले जाइए, बाजार से निकाल कर मस्जिद में ले आइए। मैंने इसलिए आपको काफिले का कहा, काफिला एक आसान तरीका है कि काफिले के अंदर रहने से तो सबसे पहला और बुनियादी फायदा है वो ये है कि काफिले में सफर करने वाले को इल्म दीन सीखने का जज्बा नसीब होता है, इसको शौक नसीब होता है कि मैं कुछ सीखूं। आप देखिए कितने इस्लामी भाई ऐसे हैं जिन्होंने काफिले में सफर करने के बाद वुजू का तरीका सीखा, काफिले में सफर करने के बाद गुस्ल का तरीका सीखा, काफिले में सफर करने के बाद नमाज का तरीका सीखा। इसी तरह अगर आप कारोबारी तबके को अपने साथ लेके जाएंगे तो वो आपके साथ रहकर हराम और हलाल के मुतालिक उसका ज़हन बनेगा और वो अपने कारोबार को हलाल तरीके से करने के बारे में आपसे सवाल करेगा। हमारे काफिला गया था, मुझे भी उस काफिले में शिरकत की सादत मिली थी। हमारे साथ ताजिर लोग थे, बिजनेसमैन थे, मिल ओनर भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के काफिलों में सब सफर करते भी हैं, हमारे साथ भी थे। सफर के दौरान बाकायदा उन्होंने इस तरह के सवालात किए, सफर में ही ज़हन बना ना। इससे पहले भी मुलाकातें होती थी, लेकिन उन मुलाकातों में इस तरह के बातों का सवालात नहीं होते थे। लेकिन जब वो काफिले में मुसाफिर, काफिले के मुसाफिर बने, जब काफिले में रहे, जदवल के मुताबिक इनका औकात गुजरे, तो इन्हें हराम और हलाल की तमीज सामने आई, इल्म दीन सीखने का इनको ज़ौक़ और शौक सामने आया। फिर हराम माल कमाने के जो वईदात हैं वो उन्होंने सुनी, हलाल कमाने की जो फजाइल है वो सुने, ज़हन बनता है। इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ आपको कि तमाम इस्लामी भाई आज ये नियत करें कि हम खुद भी मदनी काफिलों में सफर करेंगे और अपने ताजिर इस्लामी भाइयों को बिलखुसूस मदनी काफिलों में सफर करवाएंगे। इसमें दुनिया और आखिरत के बेशुमार फवाइद हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब। हजरत सफ़वान बिन सुलैम से रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बस्ती की किसी गली से गुजर रहे थे कि एक शख्स को देखा जो दूध उठाए बेच रहा था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बगौर देखा तो मालूम हुआ कि उसने दूध में पानी मिलाया हुआ है। फरमाया, अब जो फरमाया ना ये बयान है जिसे आप नोट कर लें। फरमाया, क्या बनेगा तुम्हारा जब क़यामत के दिन तुमसे फरमाया गया कि पानी को दूध से अलग करो। बस इतना फरमा, क्या बनेगा तुम्हारा जब फरमाया गया कि पानी को दूध से अलग करो, क्या बनेगा उसका जिसे फरमाया गया अपने माल में से हराम माल को अलग करो, फला चीज को अलग करो, फला चीज को अलग करो, क्या करेंगे? क़यामत की सोच कर मदनी ज़हन हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इरशाद में है, जो कि हमारे इस पूरे तिजारती कोर्स का की बुनियाद है। एक मुसलमान का ये ज़हन है कि मुसलमान इस बात जानता है, मुसलमान इस बात पर अकीदा रखता है कि मैं एक दिन मरूंगा, कब्र में जाऊंगा, क़यामत के दिन उठूंगा और ये मरने के बाद की जिंदगी मेरी मुस्तकिल जिंदगी है। ये मुस्तकिल जिंदगी नहीं है जो मैं जी रहा हूँ। यहाँ मैं मरने के लिए हूँ और मरने के बाद वहाँ जीने के लिए हूँ। ये मुसलमान की जिंदगी का एक ऐसा एक एम ऑफ लाइफ है, इसकी जिंदगी का ऐसा मकसद है कि वो आगे के लिए जीता है। ये जितने एहसान हैं, ये मामलात हैं, इन तमाम चीजों की बुनियाद आखिरत की तैयारी है। हमें तिजारत आखिरत की तैयारी के लिए करना है। तो अपने इन तमाम कोर्सेज के अंदर जो आपने सीखा, इसको अपनी आखिरत की तैयारी पर महमूल कीजिए कि मैंने अपने बाजार में रहकर अपनी आखिरत की तैयारी तरकीब बनानी है। सल्लु अलल हबीब। सवाल, हज़रत मेरी कपड़े की दुकान है ओल्ड टाउन खारागर में। आपसे सवाल ये है कि हमारे यहाँ बार्गेनिंग का बहुत ज्यादा रुझान है, मतलब एक चीज को दुगनी या तिगनी करके मतलब बनाई जाती है और फिर उसमें, तो क्या ये शरन जायज़ है? बार्गेनिंग मतलब आपसे लोग कीमत कम करवाते हैं ना,
تو دکاندار کو پتا ہے کہ مجھ سے قیمت تو کم کروائی جائے گی، تو آپ بغیر جھوٹ بولے اگر اپنے کپڑے بیچنے کی قیمت زیادہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ کم کراتے کراتے پھر یہاں تک آ جائے گا، اور اس میں جھوٹ کی، دھوکے کی، فریب کی آمیزش نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے تو جائز ہے، کیونکہ عموماً اس میں ہوتا یہ ہے کہ بھائی میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ قیمت خرید بھی نہیں ہے، آپ جس دام میں مانگ رہے ہیں باجی یہ اس دام میں آیا ہی نہیں ہے میرے کو، باجی میں کیسے آپ کو دوں گا، اور وہ باجی کو اس سے کم دام میں دے دیتا ہے بعد میں کہ ٹھیک ہے باجی آپ کے لیے، یا مطلب کوئی اسلامی بھائی ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے تو بھائی یہ نہیں ہے، قیمت خرید بھی نہیں ہے، لیکن وہ دے دیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اور دھوکے کی آمیزش نہیں ہے، تو اس طرح بارگیننگ تو ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کسی ایسے شخص نے لی جو شرعی فقیر نہ تھا، اس نے لے لی، لینے کے بعد اس نے وہی رقم کاروبار میں لگا دی، کاروبار میں لگانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اسے مسائل معلوم ہوئے کہ زکوٰۃ کی رقم جو میں نے لی تھی، میں شرعی فقیر نہ تھا، مجھے یہ رقم نہیں لینی تھی، تو اب اس نے جو رقم کاروبار میں لگا دی، اب کاروبار میں لگانے کے بعد اس رقم کو وہ کیا کرے گا؟ مستحق نہ ہوتے ہوئے زکوٰۃ کی رقم لینا حرام اور اس سے آگے کاروبار میں استعمال کرنا حرام، تو یہ دو حرام کام ہوئے، اس سے تو توبہ کرنا فرض ہے۔ آگے یہ ہے کہ اس نے اس کو کاروبار میں استعمال کیا تو اس کاروبار کا کیا حکم ہے۔ ابتداءً جو اس نے اس رقم کو اپنے کاروبار میں استعمال کیا وہ تو ناجائز تھا، اب آگے اس کا کاروبار جائز چل رہا ہے یا ناجائز ہے، اس میں تفصیل ہے۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ کاروبار آگے اس مال سے جب کاروبار کیا تو کس طریقے سے کیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی چیز خریدی ہے، اس رقم سے کوئی چیز خریدی اور اس چیز کو جو ہے وہ آگے بیچنا شروع کر دیا، تو اب چیز کس طریقے سے خریدی ہے، رقم پہلے دی اور چیز بعد میں وصول کی، یا شے پہلے وصول کی ہے اور رقم بعد میں ادا کی ہے، تو یہ اس کو شرعی اعتبار سے عقد اور نقد کا اجتماع کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ اور رقم کی ادائیگی، ان دونوں میں سے پہلے کون سی چیز تھی اور بعد میں کون سی چیز تھی، تو یہ اس کی 4 صورتیں بنے گی۔ اب وہ 4 صورتیں جو ہے وہ کافی دقیق ہیں، جو مشکل ہے، تو وہ تو شاید جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بقیہ یہ ہے کہ رقم کو کاروبار میں لگانا حرام تھا، اور جو شے آدمی کی ملک نہیں اس کا اس کو لینا بھی حرام تھا، استعمال بھی حرام تھا۔ کاروبار آگے جائز ہوا یا ناجائز ہوا، تو اگر کسی کے ساتھ پرٹیکولرلی یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو پھر وہ اپنے کاروبار کا پورا بیان کر کے کہ مجھے جو رقم ملی تھی میں نے اسے کاروبار میں اس طریقے سے استعمال کیا تھا، وہ اپنا بطور خاص طریقہ بیان کرے گا تو اس کے بارے میں عرض کیا جا سکتا ہے کہ جائز تھا یا ناجائز تھا، تو اس میں جائز صورت بھی ہو سکتی ہے، ناجائز بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس رقم کا استعمال کرنا اس کے لیے لازمی طور پہ حرام ہی تھا۔ سرکاری ادارے سے ابھی حال میں ریٹائر ہوا ہوں، اور بہت زیادہ ذہن پہ یہ حرام اور حلال، حرام سے بچنے کی خواہش تھی، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گریجویٹی پاس تھی، باقی ساری چیزیں پاس تھی، اب منافع کا بڑے بڑے مارجن مل رہے تھے، لیکن الحمدللہ یہ کورس کرنے کے بعد ذہن بن گیا، تو لیکن ابھی تشنگی باقی ہے۔ یہ 12 دن جو ہیں وہ اس میں ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اسکیچ بنا ہے، لیکن اس کے جو آگے روٹس ہیں، چھوٹے سا روٹس ہیں، وہ نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس طرح کا اگر سلسلہ تھوڑا سا وسیع کر کے اس کو چلایا جائے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ ضرور۔ لوگوں کی دلچسپی آپ کے سامنے ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ جس دن آپ کا یہ کورس شروع ہوا اس دن آنے والوں کی تعداد کیا تھی، اب یہ بھی جو آپ کی تعداد ہے اس میں بھی کتنے صاحب کا روز پیغامات دینا، SMS کرنا، بلانا، ترغیب دینا، یہ سب شامل ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو چند دن پہلے آئی پھر چلی گئی۔ اب زندہ کا یہ ہوتا ہے کہ یار تھوڑا بور ہو گئے تھے، اب بور ہو گئے تب دکان پہ بھی تو بیٹھے بیٹھے بور ہوتا ہی ہے، جب گاہک نہیں آتا تو کون سی دکان بند کر کے چلے جاتے ہو؟ آج کل تو شاید ہی کوئی ہو جو دکان میں بور نہ ہوتا ہو۔
آتا کون ہے دکان میں خریداری کرنے کے لیے؟ لیکن روز بازار جاتے ہیں بور ہونے کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ امید ہوتی ہے کہ کچھ 2 پیسے کما کر لائیں گے، لیکن یہاں آنے کے لیے بور ہو گئے یار، مسئلہ تو کچھ دلچسپی نہیں دی، تو دلچسپی کیا کرے گا آدمی؟ دلچسپی کے لیے، دلچسپی اس کے لیے جس کو اس چیز کا شوق ہوگا، جس کو شوق ہوگا اس کی دلچسپی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مستقل کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ جو یہاں آپ کو سکھانے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے کتنی چیزوں کو روکا ہے نا، کتنی چیزیں بریک ہوئی ہیں، کتنی چیزیں مطلب روکی گئی ہیں، تب جا کر مطلب کہ یہ ایک کام اپنے 12 دن کے انجام کو پہنچا۔ اب اس کا پورا کوڈ ڈیزائن کرنے کے لیے تو سمجھ آنے بات، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے یا کہ درس نظامی کیوں نہیں کر لیتے آپ لوگ؟ ہمارے جامعۃ المدینہ میں غالباً ہزاروں اسلامی بھائی مجموعی طور پر غیر مقیم ہوں گے، ملک بھر میں ہزاروں اسلامی غیر مقیم اسلامی بھائی کیا مطلب؟ جن کا گھر بیو شہر میں اور چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ آپ میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں بعض تو وہ جنہیں میں پرسنلی جانتا بھی ہوں کہ جو 12-1 بجے سے پہلے بازار اول تو جاتے نہیں، اور اگر جائیں بھی تو وہ حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ رات 3-3, 4-4 بجے تک جاگنا ہے، 2-2 بجے تک جاگنا ہے، اور صبح مطلب کہ سونا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ کیسے علم دین سیکھی؟ اگر اس طرح ہماری مارکیٹ کے بازار کے اسلامی بھائیوں نے درس نظامی میں داخلہ لیا، علم دین سیکھا، عالم بنے اور عالم بن کر کاروبار کرنے لگے، آپ نیکسٹ 50 ایئرس پر غور کیجئے، نیکسٹ 50 ایئرس، نو 10 ایئرس، نو 20 ایئرس، نیکسٹ 50 ایئرس پر غور کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہزاروں علماء بازار میں بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہوں گے، اور وہ کاروبار وہ کر رہے ہوں گے کہ نہ خود حرام اور ناجائز کی طرف جا رہے ہوں گے، نہ کسی کو جانے دیں گے۔ آگے 50 سال کا سوچیے، کیونکہ بگاڑ بھی تو اسی طرح پیدا ہوا ہے، بتدریج بگاڑ پیدا ہوا ہے، ایسا کوئی مطلب جو چھڑی گوبھی بگاڑ پیدا نہیں ہو گیا۔ پہلے بازاروں میں علماء ہوتے تو خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول بڑا مشہور ہے، ہمارے بازار میں وہ نہ ہے جو عالم نہیں ہے، جو فقیہ نہیں ہے۔ تو فقیہ، عالم، تاجر یہ بازاروں میں ہوتے تو خود امام اعظم کتنے بڑے تاجر تھے، میرے غوث پاک تاجر تھے رحمہ اللہ تعالی۔ تو اگر آپ یہ سوچ بنا لو گے، اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیے، اپنے چھوٹے بھائی کو داخلہ دلوائیے کہ یہ دعوت اسلامی نہ کوئی شارٹ کوٹ کر کے دیا ہے نا، تو انشاءاللہ عالم بنیں گے اور عالم بنائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ عقد فاسد کے ذریعے جو نفع کمایا گیا تو وہ واپس کرنا پڑے گا۔ تو اب ساری زندگی جو ہم نے جو کاروبار کیا، نہ عقد فاسد کا خیال کیا، نہ عقد باطل کا خیال کیا، کوئی دھیان ہی نہیں دیا گیا اس طرف۔ اب اتنا سارا جو ہم نے منافع کمایا، خرچ کیا، ابھی جو کیپٹل ہے، تو اس کو کس طرح ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا کون سا کام کس طرح کیا، کس نے کتنا کمایا، تو یاد بھی نہیں ہے، تو اس کا کیا کریں؟ اس سے پہلے کہ وہاں کہا جائے یاد کرو، یاد کر لینا چاہیے۔ پہلا تو یہ ٹھیک ہے نا، پہلا تو یہ فاروق اعظم کا قول، اس سے پہلے تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب کر لو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا خیال آیا، تھوڑا سا تکلیف آ گئی کہ یار اتنوں کو قرضہ دیا ہے، اب 100 میرے پیسے لے گئے، تو اس وقت ایک آدمی، پیسے والا آدمی بھی دیکھا ہے، جب اس کی تکلیف آ جاتی ہے نا، اس کا پیسہ چلا جاتا ہے، وہ پرانے سارے چوپڑے نکالتا ہے، ارے مانگتا کس قصوں کے لیے یہ لو، اور وہ اپنی 50 سال سے جتنی ادھاری تھی نا وہ سارا حساب بناتا ہے، ایک ایک کا نام لکھتا ہے، کس کس سے پیسے کتنے لینے ہیں، وہ خود زندہ ہے نہیں زندہ، اس کا بچہ زندہ ہے نہیں زندہ، اس طرح وہ ایک ایک سے جا کر اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے جاتا ہے۔ پہلے تو میں یہ سوال کروں گا آپ سے کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے، کسی کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس 12 کروڑ روپے ایسے ہیں جو میں ایسا لگتا ہے کہ مجھے واپس کرنے چاہیے، تو پہلے میں اسے سوال کرتا ہوں کہ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ میرے 12 کروڑ روپے ایسے ہیں جو مجھے لوگوں سے لینے ہیں،
اب کن سے لینے میرے ذہن سے نکل گیا، اتنی زندگی نکل گئی، میرے کو اس کا احساس نہیں ہوا. کاروبار کسی اور کے ہاتھ میں تھا، وہ مطلب مرکز گیا، اب میرے ہاتھ میں کاروبار آیا. 50 سال تک کس کو تھا کیا تھا. وہ کس طرح اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے ایک ایک آدمی کو، اس کے خاندان کو، اس کے گھر کا پتہ دیکھے گا، نوٹ کرے گا، جتنا وصول کر سکتا ہے اتنا وصول کرے گا. اب جو بچ گیا اس کے بارے میں سوچے گا. پہلے تو صبح یہ کہ وہ اتنا کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں، پہلے تو وہ اتنا عمل کر رہا ہے، یہ بہت آسان ہے کہ نا مجھے کیا پتہ